أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين۔ اولا تمام قسم کی تعریفات، حمد و ثنا، عظمت، بڑائی و کبریائی، یکتائی و تنہائی، بادشاہی و شہنشاہی، وحدہ لا شریک، خالق کائنات، مالک ارض و سما کے لیے لائق اور زیبا ہے۔ بعدہ درود اور سلام ہو تمام بھیجے گئے انبیاء کرام اور رسولان عظام پر، خصوصاً بالخصوص سید الاولین والآخرین، امام المجاہدین والمتقین، امام الثقلتین و امام القبلتین و امام الحرمین و امامنا فی الدنیا و امامنا فی الآخرہ و امامنا فی الجنہ، جناب محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ محترم بزرگوں، نوجوانوں، عزیز ساتھیوں اور خواتین اسلام، آج کی خطبہ جمعہ کا موضوع وہی ہے جو آپ اس سے پہلے سماعت فرما چکے ہیں کہ ہمارے نبی اکرم و مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی وہ خصوصیات، وہ فضائل جو اللہ نے کسی نبی کو عطا نہیں کیا۔ آج کے خطبہ جمعہ کے اندر آئیے سب سے پہلے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ایک ایسی خصوصیت اور ایک ایسی فضیلت کو سب سے پہلے سنتے ہیں جن کے بارے میں امام عز بن عبدالسلام رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ یہ ایک ایسی خاصیت ہے جو اللہ نے آپ سے پہلے کسی نبی اور رسول کو عطا نہیں کیا، اور کسی بھی نبی اور رسول کے ساتھ ایسا نہیں ہوا۔ وہ کیا ہے؟ مسلم شریف کی روایت ہے۔ حضرت جابر بن سمورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث کہتے ہیں کہ ایک دن آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہم سے فرمایا کہ میں آج بھی اس پتھر کو جانتا ہوں جو پتھر مکہ کے اندر مجھے نبی بنائے جانے سے پہلے سلام کیا کرتا تھا۔ اللہ اکبر۔ پتھر ایک بے جان چیز ہے جس کے اندر جان نہیں ہے، لیکن وہ پتھر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو سلام پیش کیا کرتا تھا۔ کب؟ ابھی آپ نبی نہیں بنائے گئے تھے، تبھی وہ پتھر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو سلام کیا کرتا تھا۔ اور ایسا صرف آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ ہوا۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے پہلے کسی نبی اور رسول کے ساتھ ایسا نہیں ہوا کہ پتھروں نے انہیں سلام پیش کیا ہو۔ سبحان اللہ، یہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خاص فضیلت ہے۔ اسی طرح سے میرے دوستو، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خاص فضیلت اور خصوصیت میں سے ایک سب سے بڑی خصوصیت وہ یہ ہے کہ اللہ نے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو صرف آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اس دنیا کے اندر زندہ رہتے ہوئے ہی، مرنے سے پہلے ہی 7 آسمانوں کی سیر کرائی، جنتوں کی سیر کرائی، اور اللہ رب العالمین نے اس دنیا کے اندر ہی، ابھی آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم باحیات، تبھی اللہ رب العالمین نے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ایک ایسا امام بنایا کہ جن کے پیچھے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک تمام نبیوں اور رسولوں نے نماز ادا کی تھی، اسراء اور معراج کے موقع سے۔ اور اس کا ذکر اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر کیا کہ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا، کہ پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے کو رات کے ایک بہت ہی کم مدت میں، یہ نہیں کہ ساری رات،
بہت ہی کم وقت میں، بہت ہی کم لمحے میں، کم ساعت میں اپنے بندے کو مسجد حرام سے مسجد اقصی لے گیا، اور پھر وہاں سے 7 آسمان کی سیر۔ اور جانتے ہیں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ایک ایسی خصوصیت ہے اس کے اندر جس کے اندر کوئی فرشتہ بھی شامل نہیں ہے۔ جب آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو 7 آسمان کی سیر کرائی گئی تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سدرۃ المنتہا پر پہنچے تو حضرت جبریل امین رک گئے وہاں پر اور کہا کہ اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اب آگے آپ ہی جائیے، اس سے آگے جو جائے گا جل جائے گا۔ حضرت جبریل امین وہیں پر سدرۃ المنتہا کے پاس ٹھہرے، جو درخت ہے وہاں پر ٹھہرے، اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آگے تشریف لے گئے۔ کہاں تک گئے؟ اللہ نے جہاں تک چاہا وہاں تک آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو بلایا، اور پھر وہاں پر اللہ رب العالمین نے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے بات کی۔ ایسا کسی نبی کے ساتھ نہیں ہوا، یہ صرف اور صرف آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خصوصیت ہے۔ اور پھر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ابھی باحیات ہیں، لیکن آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو جنت کی سیر بھی کرائے گئے اسی موقع سے۔ اللہ اکبر، کتنی بڑی فضیلت ہے، کتنی بڑی خصوصیت ہے۔ یعنی کہ یہ نہیں کہ خواب میں ایسا ہو رہا ہے، ایسا مت سوچئے۔ یہ جو واقعہ ہے معراج کا اور اسراء کا، یہ مت سوچئے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سوئے تھے اور ایسا ہو رہا تھا، نہیں۔ یعنی کہ جسمانی طور پر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو 7 آسمان کی سیر کرائے گئے۔ سدرۃ المنتہا سے بھی آگے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو جو لے جایا گیا، یہ جسمانی طور پر جنت کے اندر بھی آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے چل کر کے، گھوم کر کے، پھر کر کے، ہاتھ مار کر کے دیکھا ہے۔ تو مسلم شریف کی روایت ہے، حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث ہے، کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، جب میں جنت کے اندر چل رہا تھا تو میں نے یہ دیکھا کہ جنت کے اندر موتیوں کے قبے ہیں، اور جنت کی جو مٹی ہے یہ مشک سے بھی زیادہ عمدہ اور خوشبودار ہے۔ اللہ اکبر۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے، ایک روایت کے اندر ہے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس کے اندر جنت کی مٹی کے اوپر ہاتھ مار کر کے بھی دیکھا، تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ محسوس کیا کہ جو جنت کی مٹی ہے یہ مشک سے بھی زیادہ خوشبودار ہے، اور جنت کی مٹی یہ مشک ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خاص خصوصیت ہے میرے دوستو۔ جانتے ہیں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ایک خاص خصوصیت اور فضیلت یہ بھی ہے جو کسی انسان کے ساتھ ایسا نہیں ہے، اور یہ صرف آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ خاص ہے۔ سن لیجیے، وہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بدن سے جو پسینہ آتا تھا وہ مشک سے بھی زیادہ عمدہ خوشبودار تھا۔ سبحان اللہ۔ اور مشک سے بھی زیادہ بابرکت تھا اور خوشبودار تھا۔ کیا خصوصیت ہے، دنیا کے اندر ایسا کوئی انسان نہیں ہے۔ اب عام انسان کیا ہے، اس کے پسینے سے بدبو آنے لگتی ہے۔ کوئی اگر آپ کو کہے کہ فلاں پیر صاحب کے پسینے سے خوشبو آتی تھی، انگ سے خوشبو آتا تھا، تو سمجھ لیجیے کہ جھوٹا ہے وہ۔ یہ صرف ہمارے نبی اکرم و مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ خاص ہے۔ ہمارے نبی اکرم و مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بدن کو اللہ نے ایسا بنایا تھا کہ آپ کے جسم مبارک سے جو پسینہ آتا تھا وہ بھی بابرکت تھا اور مشک سے کہیں زیادہ خوشبودار تھا۔ سبحان اللہ۔ خادم رسول حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث سے کہتے ہیں کہ ما شممت عنبرا قط ولا مسکن ولا شیئا اطیب من ریح رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، کہ میں نے کبھی بھی آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بدن سے زیادہ خوشبو کہیں پر بھی نہیں پایا، نہ ہی میں نے مشک کے اندر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے زیادہ خوشبو سونگی اور محسوس کی، نہ ہی میں نے عنبر کے اندر، یہ خوشبو کا نام ہے، نہ ہی میں نے عنبر کے اندر دیکھا کہ اس عنبر کے اندر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بدن سے زیادہ خوشبو، اور نہ ہی کسی دوسری چیز کے اندر، کسی بھی چیز کے اندر میں نے ایسی خوشبو محسوس نہیں کی جو خوشبو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے جسم سے نکلتی تھی۔ یہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خاصیت تھی۔ حضرت ابو جحیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک دن میں نے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا مبارک ہاتھ پکڑا اور میں نے اسے اپنے چہرے پر رکھا، تو میں نے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ہاتھ کو برف سے زیادہ ٹھنڈا پایا۔
اور میں نے مشک سے زیادہ خوشبو محسوس کی۔ اللہ اکبر! کیا آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خصوصیت ہے میرے دوستو۔ اسی طرح سے مسلم شریف کی اور ایک روایت ہے، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی راوی حدیث سے کہتے ہیں کہ ایک دن آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میرے گھر میں تشریف فرما تھے اور آرام کر رہے تھے، قیلولہ کر رہے تھے، کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے جسم مبارک سے پسینہ مبارک بہنے لگا۔ تو جو میری والدہ تھی، حضرت انس کی جو والدہ تھی ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پسینے مبارک کو ایک شیشی کے اندر، ایک بوٹل کے اندر جمع کرنے لگی۔ اتنے میں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی آنکھ کھل گئی، تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کہا کہ اے ام سلیم یہ کیا کر رہی ہو؟ تو ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اللہ کے نبی اکرم و مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، یہ میں آپ کا پسینہ جمع کر رہی ہوں تاکہ میں آپ کے پسینے کو اپنے خوشبو میں استعمال کر لوں، اس لیے کہ آپ کے پسینے سے زیادہ عمدہ خوشبو کسی اور چیز کے اندر نہیں ہو سکتی ہے۔ اللہ اکبر! یہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ایک اعلیٰ خصوصیت ہے کہ اللہ نے آپ کے جسم کو ایسا بنایا تھا کہ مشک اور عنبر سے زیادہ حروت و خوشبو امٹتی تھی، جبکہ کائنات کے اندر ایسا کوئی انسان نہ ہی پیدا ہوا ہے اور نہ ہی ہوگا۔ میرے دوستو، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خاص خصوصیت میں سے ایک خصوصیت، بلکہ سب سے بڑی فضیلت کہہ لیجیے، اور سب سے بڑی خصوصیت یہ کہہ لیجیے کہ دن اور رات کے ہر لمحے میں، ہر سیکنڈ، ہر ساعت، ہر منٹ، قیامت تک ایسا ہے کہ ہر آن اور ہر لمحہ اللہ رب العالمین خود اللہ آپ کے اوپر رحمتیں نازل کرتا رہتا ہے۔ اللہ اکبر! اور اللہ آپ کی تعریف فرشتوں کے سامنے میں کرتا رہتا ہے، اور فرشتے ہر وقت، ہر آن، ہر لمحہ، 24 گھنٹے، ہر سیکنڈ اور ہر منٹ کے اندر فرشتے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی درجات کی بلندی کے لیے دعائیں کرتے رہتے ہیں۔ سبحان اللہ! کتنی بڑی فضیلت ہے دیکھیے، اور یہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اتنی بڑی فضیلت ہے کہ اس کے اندر کوئی شامل نہیں، کوئی انسان شامل نہیں ہے، دنیا کا کوئی انسان شامل نہیں ہے، اس کائنات کا جتنے بھی انبیاء اور رسول ہیں وہ کوئی اس کے اندر شامل نہیں ہے۔ صرف اور صرف آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات اقدس و مقدس ایک ایسی ذات ہے میرے دوستو کہ آپ کے ساتھ ایسا ہوتا ہے کہ اللہ آپ کی تعریف فرشتوں کے سامنے کرتا ہے۔ اور یہ جو معنی ہے، یہ جو باتیں میں آپ کو بتلا رہا ہوں، بہت ہی مشہور اور معروف آیت سے ماخوذ ہے، اور وہ آیت ہے ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اس کا جو معنی ہے وہ یہی ہے کہ ان اللہ، بے شک کہ اللہ، دیکھیے اللہ کیا کہہ رہا ہے، بے شک کہ اللہ اور فرشتے، اللہ کے فرشتے یصلون علی النبی، نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اوپر درود اور سلام بھیجتے ہیں۔ اللہ کا درود اور سلام بھیجنا کیا ہے؟ یہی ہے جو میں نے کہا کہ اللہ جو ہے فرشتوں کے سامنے میں آپ کی تعریف کرتا ہے۔ اللہ اکبر! کہ میرے محبوب ایسے ہیں، میرے آخری نبی ایسے ہیں، محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایسے ہیں۔ سبحان اللہ! اللہ رب العالمین ہر وقت آپ کی تعریف کرتا ہے فرشتوں کے سامنے میں، اور جو فرشتے درود بھیجتے ہیں، اس کا معنی یہ ہے کہ جب اللہ فرشتوں کے سامنے میں یہ تعریف کرتا ہے، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تعریف کرتا ہے، تو فرشتے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے درجات کی بلندی کی دعا کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اے اللہ تو محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے درجات کو اور بلند کر، اور بلند کر۔ سبحان اللہ! کیا مقام و مرتبہ ہے! اسی لیے اللہ رب العالمین نے یہ حکم دیا کہ اے لوگوں، جب آسمان کے اوپر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ذکر خیر ہوتا ہے، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ذکر خیر آسمان کے اوپر ہوتا ہے، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے خوبیوں کا تذکرہ اللہ اور فرشتے کرتے، تو اے زمین والو تم بھی اس کے اندر شامل ہو جاؤ۔ اور اللہ نے کہا یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، کہ اے ایمان والو تم اپنے نبی کے اوپر درود اور سلام بھیجتے رہا کرو۔
اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ آسمان اور زمین یہ دونوں ایک ہو جائیں، اسی لیے اللہ نے کہا۔ میں آپ کو کیا بتلاؤں میرے دوستو، یہ جو دیکھیے پہلے اللہ نے کہا کہ انا، بے شک، یعنی ہر حال میں ہوتا ہے۔ پھر اللہ نے کیا کہا؟ یصلونا، یعنی کہ ایک مرتبہ نہیں ہوتا ایسا۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ذکر خیر اور آپ کی خوبیوں کا تذکرہ ایک مرتبہ نہیں ہوتا۔ یہ جو یصلونا کا الفاظ ہے اس کے اندر ہمیشہ کا معنی پایا جاتا ہے۔ یہ عربی کے حساب سے میں آپ کو بتلا رہا ہوں، ہمیشہ ایسا ہوتا ہے۔ گویا کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا جو درجہ ہے وہ حضرت آدم علیہ السلام سے کہیں زیادہ ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کو فرشتوں نے سجدہ کیا تھا، ہم اور آپ جانتے ہیں، مسجود الملائکہ کہتے ہیں حضرت آدم کو، اور یہ کہتے ہیں کہ حضرت آدم کی عزت اور شرف یہ ہے کہ حضرت آدم کو فرشتوں نے سجدہ کیا تھا۔ بے شک وہ بات ہے، بہت بڑی عزت ہے، تکریم ہے حضرت آدم کی، لیکن حضرت آدم علیہ السلام سے بڑھ کر کے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا یہ درجہ کیوں؟ حضرت آدم علیہ السلام کو جو فرشتوں نے سجدہ کیا تھا ایک مرتبہ کیا تھا، اور اس کے اندر اللہ شامل نہیں تھا۔ اللہ نے حکم دیا تھا تمام فرشتوں کو کہ تم آدم کو سجدہ کرو، اللہ شامل نہیں تھا۔ لیکن جو نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اوپر درود اور سلام کا تذکرہ ہے وہ کیا ہے؟ اللہ خود شامل ہے اس کے اندر، سبحان اللہ۔ اللہ خود آپ کے اوپر رحمتیں نازل کرتا ہے، اللہ خود آپ کی تعریف کرتا ہے، اللہ خود آپ کی خوبیوں کا تذکرہ کرتا ہے، اور یہ ایک دن نہیں ہے۔ حضرت آدم کو اللہ نے ایک دن سجدہ کرایا تھا، جبکہ جناب محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے خوبیوں کا تذکرہ اور فرشتوں کے درجات کی بلندی کی دعا کا سلسلہ یہ قیامت تک چلتا رہے گا، سبحان اللہ۔ کتنی بڑی فضیلت ہے، دیکھ لیجئے کہ اللہ رب العالمین آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خوبیوں کا تذکرہ کرتا رہتا ہے ہر آن اور ہر لمحہ۔ وہ تو فعال لما یرید ہے، وہ جو چاہے وہ کرتا ہے، یاد رکھ لیجیے۔ درود اور سلام کی جب بات آ گئی ہے میرے دوستو، تو آئیے اس بارے میں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خاص خصوصیت کا اور دو باتیں سن لیتے ہیں۔ اس کائنات کے اندر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے علاوہ کوئی نبی اور رسول ایسے نہیں ہیں جن کا اگر آپ نام لیں گے یا جن کے اوپر اگر آپ درود بھیجیں گے تو اللہ آپ کے 10 گناہ کو مٹا دے گا، یا پھر اللہ آپ کے 10 درجے کو بلند کر دے گا، یا پھر اللہ آپ کے اوپر 10 مرتبہ رحمتیں حاصل کرے گا۔ ایسی کوئی ذات اور کوئی شخصیت نہیں ہے، لیکن جناب محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ایک ایسی شخصیت ہے کہ آپ ایک مرتبہ درود بھیجیے، اللہ اکبر، ایک مرتبہ، اور اللہ آپ کے اوپر 10 مرتبہ رحمت نازل کرے گا، اللہ آپ کے 10 گناہ کو مٹا دے گا، اللہ آپ کے 10 درجے کو بلند کر دے گا۔ نسائی شریف کی روایت ہے، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث سے کہتے ہیں کہ جناب محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، من صلی علیہ صلاة واحدة صلی اللہ علیہ 10 صلوات وحطت عنہ 10 خطیئات ورفعت له 10 درجات، کہ جس انسان نے میرے اوپر ایک مرتبہ درود اور سلام بھیجا، ایک مرتبہ درود بھیجا صلی اللہ علیہ وسلم، بولیے بھائی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ سب سے چھوٹا درود اور سلام ہے، جس نے ایک مرتبہ درود بھیجا، تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ ایسے انسان کے اوپر 10 مرتبہ رحمتیں نازل کرے گا۔ اللہ اکبر، اللہ ایسے انسان کے اوپر 10 مرتبہ رحمتیں نازل کرے گا۔ اور سن لیجئے میرے دوستو، احادیث کا میں خلاصہ یہ آپ کو بتلا دیتا ہوں کہ اگر آپ اپنی زندگی کے اندر پریشان ہیں، اگر آپ اپنی اولاد کے مسئلے کو لے کر کے پریشان ہیں، اگر آپ اپنے رزق کے مسئلے کو لے کر کے پریشان ہیں، اگر آپ اپنے کاروبار اور دکان کے مسئلے کو لے کر کے پریشان ہیں، اگر آپ بیماری کے مسئلے کو لے کر کے پریشان ہیں، اگر آپ اپنی دعاؤں کو قبول کرانا چاہتے ہیں، تو آپ درود اور سلام کو لازم پکڑیے۔
آپ اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور درود ابراہیمی پڑھتے رہیے، اور پھر دیکھیے کہ آپ کی زندگی کے اندر کتنے چمتکار ہوتے ہیں، کتنے کرامات ہوتے ہیں، یہ آپ خود دیکھیں گے۔ ہر چیز سے آپ کے لیے کافی ہو جائے گی، آپ کو کچھ اللہ سے مانگنے کی ضرورت نہیں پڑے گی اگر آپ درود اور سلام کو لازم پکڑیں گے تو۔ یہ بات میں آپ کو احادیث کی روشنی میں کہہ رہا ہوں، ایسے نہیں کہہ رہا ہوں، وقت نہیں ہے کہ میں وہ حدیث کو بیان کروں، لیکن میں نے آپ کو مختصر طور پر پوری احادیث کا خلاصہ بتلا دیا ہے۔ جو چاہیے آپ کو، آپ درود شریف پڑھیے، آپ کو مل جائے گا۔ یہ کوئی کہاوت نہیں ہے، حدیث ہے یہ۔ تو کیا کہا جناب محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے؟ جو انسان ایک مرتبہ درود پڑھے گا اللہ اس کے اوپر 10 مرتبہ رحمت نازل کرے گا۔ جو انسان ایک مرتبہ درود پڑھے گا اللہ ایسے انسان کے 10 گناہ کو مٹا دے گا۔ جو انسان ایک مرتبہ درود پڑھے گا اللہ اس کے 10 درجے کو بلند کر دے گا۔ یہ خصوصیت اللہ نے کسی اور کو عطا نہیں کی۔ اور سلام کے بارے میں سن لیجیے حدیث، حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث سے کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آئے، ہمارے پاس آئے تو ہم نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا چہرہ خوشی سے چمک رہا ہے، دمک رہا ہے، بہت ہی زیادہ آپ خوش ہیں۔ اب انسان جب خوش ہوتا ہے تو چہرے سے معلوم ہو جاتا ہے۔ تو صحابہ کرام نے دیکھا کہ آپ بہت ہی زیادہ خوش ہیں، تو حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ہم نے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اے اللہ کے نبی اکرم و اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، آپ اتنے زیادہ کیوں خوش ہیں؟ ایسا لگ رہا ہے کہ آپ بہت ہی زیادہ خوش ہیں۔ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کہا کہ ہاں میں بہت ہی زیادہ خوش ہوں، اس لیے کہ ابھی میرے پاس جبریل امین وحی لے کر کے آئے اور کہا کہ اے اللہ کے نبی اکرم و اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، کیا آپ اس بات سے خوش نہیں ہیں؟ کیا آپ اس بات سے خوش نہیں ہیں کہ اگر کوئی انسان آپ کے اوپر ایک مرتبہ درود پڑھے گا تو اللہ اس کے اوپر 10 مرتبہ رحمتیں نازل کرے گا، اور اگر کوئی انسان ایک مرتبہ سلام بھیجے گا السلام علی النبی و رحمۃ اللہ وبرکاتہ، یہ الگ سے کوئی سلام نہیں ہے جو ہم اور آپ پڑھتے ہیں نا اتحیات کے اندر، اسی کے اندر سلام ہے، آپ وہی پڑھ سکتے، یا صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے تو اس کے اندر درود اور سلام دونوں ہیں۔ الگ سے اگر آپ پڑھنا چاہتے ہیں تو السلام علی رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کہیے، السلام علی النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہیے، السلام ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، یہ جملہ صحیح ہے، لوگوں نے اس کا غلط سمجھ لیا اور کہتے ہیں کہ ہم جب سلام کرتے ہیں تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم موجود ہوتے، ایسا کہتے ہیں، غلط معنی نکال لیے۔ تو کیا کہا کہ کیا آپ اس بات سے خوش نہیں ہیں کہ جو انسان آپ کے اوپر ایک مرتبہ درود بھیجے گا اللہ اس کے اوپر 10 مرتبہ رحمت نازل کرے گا؟ ذرا غور سے سنیے، اپنے کان کو کھول لیجیے آگے۔ اور جو انسان ایک مرتبہ سلام بھیجے گا اللہ نے کہا کہ میں ایسے انسان کے اوپر 10 مرتبہ سلامتی نازل کروں گا۔ اللہ اکبر۔ سارے درد کی دوا ہمارے پاس موجود ہے، ہم اور آپ اس دوا کو لینے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ ہر درد کی دوا یہاں پر اللہ رب العالمین نے رکھ دی ہے۔ اب ہم کو اور آپ کو کیا چاہیے؟ اللہ کی رحمت چاہیے، اللہ کی سلامتی چاہیے، اپنے ملک کے اندر چین و سکون چاہیے، اور کیا چاہیے؟ اللہ نے تو بتلا دیا ہے کہ میرے نبی کے طریقے پر آ جاؤ اور درود اور سلام کا اہتمام کرو، تمہیں ساری چیزیں ملیں گی۔ اب اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ انسان نماز کو چھوڑ دے، انسان جمعہ کی نماز کے لیے آنا چھوڑ دے اور درود اور سلام کو پڑھتا رہے اور بولے کہ بس ہو گیا ہم کو سب کچھ ملے گا۔ آج کل لوگ ایسے ہی ہیں، نہ نماز ہے، نہ روزہ ہے، نہ حج ہے، نہ زکوٰۃ ہے، کچھ بھی نہیں ہے، بس یا رسول اللہ یا نبی اللہ یا سلام علیہ کا پڑھ لیے، ناچ لیے، ٹھمکے لگا لیے تو ہو گیا ہم ہی جنتی ہے، ایسا لوگ سمجھ رہے ہیں۔ یہ سب شیطان کا دھوکہ اور کچھ بھی نہیں ہے۔ تو خیر میرے دوستو، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خصوصیت میں سے ایک بہت بڑی خصوصیت یہ بھی ہے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے مجھے یہ چیز عرش کے خزانے سے عطا کیا۔ سبحان اللہ۔ آئیے حدیث سنتے ہیں۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث سے کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العالمین نے مجھے اپنے عرش کے نیچے کے خزانے سے سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات عطا کی۔ اللہ اکبر۔ آمن الرسول ہر بچے کو ہم اور آپ یاد کراتے، اس کی فضیلت اور اس کی اہمیت ہم کو اور آپ کو معلوم نہیں ہے۔ کیا کہا
جناب محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کہ اللہ نے مجھے اپنے عرش کے نیچے کے خزانے سے سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات آمن الرسول عطا کی، اور اس طرح کی جو 2 آیات ہیں، اس جیسی آیات اللہ نے مجھ سے پہلے کسی نبی کو عطا نہیں کیا، اور نہ ہی میرے بعد کسی کو اللہ عطا کرے گا، سبحان اللہ۔ اور یہ ایسی آیات ہے کہ آپ یہ پڑھ کر کے جو مانگیں گے سب ملے گا۔ سن لیجیے، اس کے جو الفاظ ہیں آمن رسول کے، اس کو پڑھ کر کے آپ جو مانگیں گے، اس کے اندر جو کچھ بھی ہے سب آپ کو عطا اللہ کر دے گا۔ اگر آپ اپنے گھر کے اندر مسلسل 3 رات پڑھ لیں گے سورہ بقرہ کی، سن لیجیے، جو لوگ اپنے اپنے گھر کو لے کر کے پریشان رہتے ہیں، گھر بدلتے رہتے ہیں، میرے گھر میں شیطان ہے، جنات ہے، یہ ہے وہ ہے، دس ڈیٹ کو لے کر کے پریشان رہتے ہیں، حدیث سن لیجیے، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو انسان اپنے گھر میں مسلسل 3 رات میں پڑھنا، لگاتار کنٹینیو مسلسل 3 راتیں پڑھے گا آمن رسول، تو اس کے گھر سے شیطان بھاگ جائے گا، پھر دوبارہ داخل نہیں ہوگا۔ کتنی بڑی فضیلت ہے۔ آئیے سب سے آخری بات آج کے خطبہ جمعہ کی، جو کہ ایک ایسی خصوصیت ہے لیکن ہم کو اور آپ کو پتہ نہیں، اور شرم کی بات ہے۔ جی ہاں، سن لیجیے، یہ چیز اللہ نے صرف آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو عطا کیا، لیکن ہم کو اور آپ کو اس کا اندازہ نہیں ہے۔ آج مسلمان کتنے گئے گزرے ہو چکے ہیں۔ ذرا حدیث سن لیجیے، مسلم شریف کی روایت ہے، حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی راوی حدیث سے کہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے جمعہ کا دن یہ صرف مجھے عطا کیا۔ اللہ اکبر۔ جمعہ کا دن حالانکہ پہلے سے، جب سے اللہ نے دنیا کو بنایا تب سے جمعہ کا دن ہے۔ ذرا سن لیجئے، اس حدیث کے روشنی میں اللہ سے یہ دعا کرتا ہوں کہ اے اللہ، جو لوگ ہمیشہ جمعہ کا اہتمام کرتے ہیں اور پہلے آتے ہیں، اے اللہ تو ان کو ہمیشہ آنے کی توفیق عطا فرما، آمین، اور ان کی زندگی کے اندر خیر اور برکت رکھ دے، آمین۔ اور جو لوگ آخر میں آتے ہیں، ہمیشہ آخر میں آتے ہیں، میں اللہ سے یہی دعا کرتا ہوں کہ اللہ تو ایسے لوگوں کو ہدایت دے کہ وہ اذان سے پہلے آ سکے۔ بولیے بھائی آمین۔ سنیے حدیث کیا کہا جناب محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کہ اللہ نے جمعہ کا دن صرف مجھے عطا کیا۔ اللہ رب العالمین نے جمعہ کے دن سے ہم سے پہلے والے لوگوں کو محروم رکھا، ان کو اللہ عقل نہیں دیا کہ وہ جمعہ کے دن عبادت کا دن رکھ سکے۔ یہودیوں نے اپنے لیے ہفتہ کا دن مقرر کر لیا، عیسائیوں نے اپنے لیے سنڈے کا دن مقرر کر لیا، اتوار کا دن۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا لیکن جب اللہ نے مجھے نبی اور رسول بنا کر کے بھیجا تو اللہ نے ہماری رہنمائی جمعہ کے طرف کی۔ اللہ اکبر۔ یہودیوں کے عقل میں اللہ نے نہیں ڈالا کہ جمعہ کا دن بھی ہے، تم اس دن عبادت کرو۔ عیسائیوں کے دل میں اللہ نے یہ بات نہیں ڈالا کہ جمعہ کا دن بھی ہے 7 دنوں کے اندر، تم اس دن عبادت کر لو، نہیں، اللہ نے گمراہ کر دیا۔ لیکن جب آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آئے آخری نبی اور رسول بنا کر کے، تو اللہ نے کہا کہ اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، آپ جو ہے جمعہ کا دن انتخاب کیجئے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہمارا دن پہلے ہوتا ہے، جمعہ کا دن پہلا دن ہوتا ہے۔ سن لیجئے، یہ ہم انگریزوں کے چکر میں ہفتہ کو، سنڈے کو پہلا دن سمجھتے ہیں، منڈے کو پہلا دن سمجھتے ہیں، اور جمعہ کو سب سے آخری دن سمجھتے ہیں، بولتے ہیں کہ ویکینڈ چل رہا ہے۔ جمعہ کا دن ہفتے کا شروعات کا دن ہے۔ سن لیجئے، جمعہ کا دن یہ سب سے پہلے آتا ہے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کہا کہ پہلے جمعہ کا دن، اس کے بعد پھر سنیچر، اس کے بعد پھر اتوار۔ اور اسی حدیث کے اندر اس بات کا ذکر ہے کہ ہم تو آئے آخر میں، لیکن قیامت کے دن سب سے پہلے ہم ہی ہوں گے۔ اللہ اکبر، کیا فضیلت ہے، کیا مقام اور مرتبہ ہے۔ ہم آخر میں ہیں، ہمارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سب سے آخری نبی ہیں، لیکن جو ہم سے پہلے آئے وہ ہمارے پیچھے لائن لگائے کھڑے ہوں گے، ہم آگے ہوں گے۔ اور سب سے آخری بات جناب محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، اور قیامت کے دن سب سے پہلے حساب بھی ہمارا ہی ہوگا۔ سبحان اللہ۔ سب سے پہلے جو لوگ حساب دیں گے وہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے امتی، یعنی کہ ہم اور آپ ہوں گے۔ جو ہم سے پہلے آئے وہ ہم سے پیچھے حساب کتاب دیں گے۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ اگر ہم پہلے حساب کتاب دیں گے تو پہلے ہم لوگ جنت کے اندر جائیں گے۔ پہلے جنت کے اندر جانے والے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے امتی ہی ہوں گے دیگر امتیوں کے مقابلے میں۔ تو یہ تھا آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے خصوصی وہ فضائل
اور وہ خصوصیات جو اللہ نے آپ کو دنیا کی زندگی کے اندر عطا کیا تھا اور کسی اور کو اللہ نے عطا نہیں کیا۔ اگلا جو خطبہ جمعہ ہوگا میرے دوستو وہ ہوگا کہ یہ عید میلاد جو منایا جاتا ہے، کیا یہ قرآن اور حدیث سے ثابت ہے؟ کیا اس کو کرنا ثواب کا کام ہے؟ کیا اس کو کرنے سے اللہ اس کے رسول خوش ہوں گے؟ کیا یہ سنت ہے؟ اگر آپ ان تمام سوالوں کا جواب جاننا چاہتے ہیں تو اگلے خطبہ جمعہ کے اندر آپ ضرور حاضر ہیں۔ آخر میں اللہ رب العالمین سے یہ دعا ہے کہ اللہ ہم کو اور آپ کو مرتے دم تک اللہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دین اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے طریقے صراط مستقیم پر اللہ قائم و دائم رکھے، آمین۔